ایک طرف تو جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب انہوں نے بھی آج اس پر اظہار خیال کیا۔ وہ موجود تھے پشاور میں جہاں پر یونیورسٹی کا کانویکیشن تھا، اور ایک موقع پر ان کو غصہ بھی آیا کہ جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے انگریزی میں تقریر کیوں کی، اردو میں تقریر کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جو خود انہوں نے اردو میں تقریر کی سی ایم کے پی نے، اس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا تو ہی ہم دیرپا امن جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک خبر جو کہ ذرائع سے سامنے آ رہی تھی، حکومتی ذرائع سے، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے، یعنی شہباز شریف صاحب نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو مذاکرات کا گرین سگنل دے دیا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی اسپیکر صاحب نے پی ٹی آئی کو یا ان کے رہنماؤں کو اپنے چیمبر میں بلانے کی دعوت دے دی ہے۔ البتہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا گیا اور کوئی بھی ان کے چیمبر میں نہیں گیا۔ بہرحال جو پارلیمانی کمیٹی پہلے بنائی گئی تھی مذاکرات کے لیے، وہ اب تک بحال ہے، یہ خبر آئی، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کچھ نرمی کا جو ہے وہ مظاہرہ ہو سکتا ہے، اور جو آنے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 12 جنوری کو، اس میں شاید اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے محمود خان اچکزئی کو۔ یہ تمام تر باتیں، اس پر ہم جو ہے وہ ظاہر بات بھی کریں گے۔ اور پھر شامی صاحب، آج سر نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو کہ اپنے تئیں چاہتی ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں، سیاست میں جو گرما گرمی ہے وہ کم ہو۔ صاحب ہاں جی، اور محمود مولوی صاحب، سابق گورنر ہمارے سندھ کے عمران اسماعیل صاحب، جی محمود مولوی صاحب، اور یہ تینوں پیش ہیں اس میں۔ بالکل یعنی وہ اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ قومی سطح پہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ تو آج دوسری کچھ سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی اس میں شریک ہوئے، کچھ دانشور بھی شریک ہوئے۔ آج ایک اسلام آباد میں ان کا ایک بڑا اجلاس ہوا۔ جی ہاں، شہزاد وسیم صاحب کا جو ہے وہ فارم ہاؤس تھا، وہاں پہ وہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے، اور لیاقت بلوچ صاحب، شیر افضل مروت صاحب، بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود تھے۔ اب یہی کہا گیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یہ گرفتاریاں جو بند کی جائیں یا رہا کر دیا جائے جو گرفتار شدہ یعنی رہنما، خاص طور پہ جو خواتین ہیں اور جو بزرگ رہنما ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا سے سینسرشپ ختم کی جائے۔ پتہ نہیں سینسرشپ میڈیا پہ کیا لگی ہوئی ہے، ہر بات تو ان کی آ رہی ہے، ہر روز ٹیلی ویژن پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب بھی ان کے سارا اعلامیہ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ بالکل 6 نکات اس میں جو ہے وہ شامی صاحب سامنے آئے ہیں۔ سینسرشپ جو ہے بہرحال وہ بھی ختم کی جائے، اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گورنمنٹ کی ٹیم کو، اور جہاں تک اپوزیشن کی ٹیم ہے یعنی خان صاحب کی، اس کے لیے وہ ابھی رابطے کر رہے ہیں لوگوں سے۔ جی ہاں، تو بہرحال اچھی بات ہے، کوشش کر رہے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے اور کسی طور پہ شروع ہو جائیں، لیکن ابھی تک نہ تو حکومت نے ان کی پیٹھ تھپکی ہے، ہمارے یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی، اور نہ ہی پی ٹی آئی نے، شامی صاحب جو خبر یہ آج اور کہہ نہ رہے ہی ہیں تحریک تحفظ آئین جو ہے، بلکہ اس کو تو شاید دعوت دی گئی، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ اب پتہ نہیں دعوت دی گئی یا نہیں دی گئی، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ دعوت دی گئی تھی، تو پھر مسلم لیگ نون کو بھی دینی چاہیے تھی، دوسری جماعتوں کو بھی دینی چاہیے تھی۔ تو بہرحال وہ تو اعلامیہ میں انہوں نے کہہ دیا نا، دیکھتے ہیں۔ ابھی تک یہ جو ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، نہ خان صاحب ان کی بات سن رہے ہیں، نہ حکومت تک ہو رہی ہے، لیکن اپنی بات میں لگے ہوئے ہیں اور بات درست کر رہے ہیں۔ بات چیت تو ہونی چاہیے، اور اپنے مسائل ملک کے ہمیں حل کرنے چاہیے۔ جن 5 بڑوں کی شامی صاحب بات رانا ثناء اللہ کر رہے تھے، ان میں سے 3 بڑوں کا نام تو آج انہوں نے لے لیا، کہا گیا ایک بڑے جو ہیں خان صاحب جیل میں ہیں، ان کا تو کوئی ذکر نہیں دوسرے بڑے جو ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ دسترس سے باہر ہیں، صحیح، وہ تو کسی سے ملتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ اگر 5 کو چھوڑ کے 4 اکٹھے ہو جائیں، 2 اکٹھے ہو جائیں، اچھا، یعنی ایک اب پہلے تو عمران خان صاحب کو یعنی ان کو شمار کر لیا رانا صاحب نے بڑوں میں، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے۔ تو اب ان سے کوئی رابطہ ہو کسی کا تبھی کوئی بات بنے نا، بہرحال جو بھی ہے۔ تو آج جو شامی صاحب جو میں خبر بتا رہا ہوں جو چل رہی تھی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے حکومت کی حکمت عملی کہ جی بات صرف منتخب نمائندوں سے ہوگی، جو منتخب نہیں ہیں ان سے بات نہیں ہوگی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ نمائندے تو ہیں نا، یعنی جو محمود اچکزئی ہیں وہ بھی منتخب نمائندے ہیں،
اسد قیصر بھی منتخب نمائندے ہیں اور خود ہمارے راجہ ناصر عباس بھی سینیٹر ہیں، تو کوئی منتخب نمائندے ہیں سارے، یہ غیر منتخب نمائندے تو نہیں ہے نا۔ لیکن سر پھر نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا کیا ہوگا؟ یہ تو پھر ڈائلاگ 3 میں کمیٹی نہ یہ 13 تھوڑی میں۔ کہہ رہی کہ ہم سے مذاکرات کرو، وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آپس میں مذاکرات کریں۔ چلیں پوچھ